بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دف بجانے کی نظر ماننا جائز ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان والنذور۔ باب ہے نظر پوری کرنے کا 3442ویں حدیث کتاب میں، اور 13ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك، رواه أبو داود۔ وزاد رزين قالت ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت لا۔ قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت لا۔ قال أوفي بنذرك۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور، اور باب ہے نظر پوری کرنے کی تاکید کا بیان۔ 3312ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی نے اس کو حسن قرار دیا۔ کسی راوی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحارث بن عبید الایادی ابو قدامہ مقبول ہیں۔ شعیب بن محمد السہمی یہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ سیدنا عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سر پر تف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا نظر پوری کرو۔ اس نے کہا میں نے ایسی ایسی جگہ قربانی کرنے کی نظر بھی مانی ہے جہاں جاہلیت کے زمانے میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا وہاں کسی بت کے لیے جانور ذبح ہوتا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا کیا وہاں پر غیر مسلموں کی، کافروں کی کوئی عید منائی جاتی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کوئی میلہ وہاں لگتا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم اپنی نظر پوری کر سکتی ہو۔ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں، ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دف کو بنیاد بنا کر آج کی موسیقی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جو میلے ٹھیلے ہیں، ان کی آقا علیہ السلام نے مخالفت کا حکم دیا، یہاں تک کہ کسی خیر کے کام میں بھی مشرکین اور بدعتیوں کے ساتھ کوئی مشابہت یا موافقت ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں شرک اور کفر نہ بھی ہو، تو آقا علیہ السلام نے تب بھی اس سے منع فرما دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔